والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ قرآن حکیم اللہ کی آخری کتاب ہے جس کے بعد کوئی کتاب نازل نہ ہوگی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں جن کے بعد کوئی نیا نبی مبعوث نہیں ہوگا، اور یہ امت آپ کی امت آخری امت ہے جس کے بعد کوئی نئی امت نہیں آئے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کے طفیل اس امت کو اللہ نے خیر امہ کا خطاب عطا فرمایا۔ کہ تمام قومیں، تمام اقوام، تمام امتیں جو پہلے گزر چکی ہیں ان سب میں سے بہترین امت تم ہو۔ ایک بڑا معروف جملہ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ میرے خیال میں تاریخ اپنے آپ کو بار بار دہراتی ہے، صرف ایک بار نہیں۔ اور مشاہدہ اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ تاریخ کا عمل جاری و ساری رہتا ہے۔ قرآن حکیم میں بھی ارشاد ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ شب و روز کا سلسلہ ہم لوگوں کے درمیان چلاتے رہتے ہیں، جس طرح پہیہ چلتا ہے، کبھی کوئی اوپر جاتا ہے، کبھی دوسرا اوپر، اور اوپر والا نیچے آ جاتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یا آج کے عہد میں اسلام پر عمل بہت مشکل ہے۔ دیندار آدمیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دفاتر میں انہیں کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر آپ مغربی لباس پہن کر جائیں تو کرسی پیش کی جاتی ہے، اور اسلامی لباس میں یا اس پر داڑھی بھی رکھ لیں تو شاید چپڑاسی دروازے سے داخل نہ ہونے دے۔ بس میں بیٹھے تو کوئی جگہ نہیں دیتا۔ یہ عمل کیا آج اس عہد میں ہو رہا ہے؟ نہیں۔ سب سے زیادہ تکالیف، سب سے زیادہ مذاق، سب سے زیادہ پریشانی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برداشت کرنا پڑی۔ آپ یہ مت بھولیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو پوری دنیا میں اللہ کا ایک بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف تھا، اور ساری خدائی کفر میں ڈوبی ہوئی دوسری طرف تھی۔ خود ارشاد نبوی ہے کہ کسی نبی، کسی رسول پر اتنی مصیبتیں نہیں آئیں جتنی مصیبتوں کا سامنا میں نے کیا ہے، اس لیے کہ کوئی ہمسر آپ کا تھا ہی نہیں۔
تو جتنی کسی کی شان یا مقام بلند ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس پر تکالیف اور پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ دو چار باتیں ہوتی ہیں تکلیف دینے والی۔ ایک تو ہوتی ہے مخالفت، تکلیف دیتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ایذا رسانی، جسمانی تکالیف دینا۔ ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ جسم پر جو چوٹ پڑتی ہے وہ اتنی تکلیف دہ نہیں ہوتی جتنی طنز اور مذاق کی چوٹ دل پہ پڑتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا جاتا اور لوگ کہتے لو دیکھو یہ بندہ کہتا ہے میں آسمان کی خبریں دیتا ہوں، زمین پر پاؤں رکھنے کی اجازت کوئی نہیں دیتا، کھانے کو نہیں ملتا نہ اپنے آپ کے لیے نہ جتنے پیروکار ہیں ان کے لیے، اور باتیں آسمانوں کی کرتے ہیں اور باتیں کائنات کی اور ساری خدائی کی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارا رب ساری کائنات کو پال رہا ہے اور خود ان کے اپنے پاس تو کچھ نہیں کھانے کو۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا انا کفیناک کالمستہزئین، اے میرے حبیب انہیں مذاق اڑا لینے دو، لیکن اس مذاق کا جواب آپ کی طرف دینے کے لیے میں کافی۔ ایک وقت آئے گا کہ تاریخ خود ان کا مذاق اڑائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ آپ کے قدموں میں بیٹھنے کو ترسیں گے اور انہیں وہ جگہ نصیب نہیں ہوگی۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ آپ کی سلامی کو اور استقبال کو کھڑے ہوں گے اور انہیں ایک نگاہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ ان کی باتوں کا جواب فرمایا میں قادر مطلق ہوں، قدرت کاملہ سے اور عمل سے دوں گا۔ انا کفیناک المستہزئین۔ یہ استہزاء کرنے والے کون تھے؟ کیوں استہزاء کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ؟ فرمایا الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو جانتے تو ہیں لیکن جیسا ہے ویسا مانتے نہیں، بلکہ اور بھی اپنے معبود بنا رکھے ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن سے یہ مدد کی خیر کی توقع رکھتے ہیں، جن کے ناراضگی اور غصے سے یہ خود کو بچانا چاہتے ہیں۔ معبود کون ہوتا ہے؟ الہ کون ہوتا ہے؟ جس کو راضی رکھنے کے لیے اس کی پوجا کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ عبادت اطاعت سے عبارت ہے، اس لیے اس کی عبادت کی جائے یا اس کی اطاعت کی جائے یا اس کی غلامی کی جائے کہ وہ خوش ہوگا تو ہماری مدد کرے گا، ہمیں کچھ ملے گا، انعام دے گا، اور ناراض ہوگا تو ہم اس کی ناراضگی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اب یہ تصور کسی بت سے بنا لیا جائے، یہ تصور کسی حکمران سے بنا لیا جائے، یہ تصور دنیا کی کسی سپر پاور سے بنا لیا جائے، تو عملاً جب کوئی فرد، کوئی قوم، کوئی معاشرہ اسے راضی رکھنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنے سے گریز نہیں کرے گا، اسے راضی رکھنے کے لیے سنت خیر الانام کی دھجیاں بکھیرے گا، اس کے غصے سے بچنے کے لیے اس کے سامنے غلامانہ کردار ادا کرے گا، تو اس نے گویا اسی کو معبود اور الہ مان لیا ہے۔ آپ کی ذات سے کیا لوگ مذاق کرتے تھے؟ آپ کی ذات ستودہ صفات تو اللہ کی وہ تخلیق تھی جو بے مثل اور بے مثال تھی۔ دنیا میں
کوئی چہرہ آپ کے چہرے اقدس جیسا حسین نہیں تھا، کسی کا قد کاٹھ آپ جیسا خوبصورت نہیں تھا، کوئی کلام آپ سے بڑھ کر خوبصورت نہیں کر سکتا تھا، کوئی انداز آپ کا ایسا نہیں تھا جو کوئی دوسرا انسان بھی پا سکے۔ آپ تو انسانوں کے لیے باعث فخر تھے، اور زمین پر آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں کوئی بھی دوسرا آپ جیسا نہیں ہے۔ تو پھر مذاق کس بات کا کرتے تھے؟ اعلان نبوت کا، ان عقائد کا، ان نظریات کا، ان عبادات کا، ان احکام کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، کیونکہ آپ کی ذات، آپ کا وجود عالی تو کسی کے مذاق کے لائق نہ تھا، وہ تو مذاق سے بڑھ کر تھا۔ اور پھر اس مذاق سے حضور کو کتنا دکھ ہوتا تھا، اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، میرے حبیب میں خوب جانتا ہوں کہ تیرے دل کو اس سے کتنا رنج پہنچتا ہے، کتنا دکھ پہنچتا ہے۔ بِمَا يَقُولُونَ، یہ جو تنزیہ جملے کستے ہیں تیرے دین پر، تیرے نظریات پر، تیرے عقائد پر، تیرے اعمال پر، جب یہ طنز کرتے ہیں تو تیرے دل پہ کیا گزرتی ہے میں جانتا ہوں۔ آپ کیا کریں، طنز کا جواب طنز سے دیں؟ فرمایا نہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب کی تسبیح کریں، آپ اپنے رب کا ذکر اور بڑھا دیں، آپ مزید سجدے پہ کریں اپنے رب کی بارگاہ میں، اور آپ اپنے شعار پہ مزید قائم ہو جائیں، مزید جم جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کریں، حتیٰ یَأْتِیَکَ الیقین، دم واپسی تک، زندگی ختم ہو جائے، شوق عبادت ختم نہ ہونے پائے، ذوق عبادت میں کمی نہ آئے۔ یہ جواب ہے اس سارے مذاق کا۔ تاریخ اپنے آپ کو کیسے دہراتی ہے آج ہمارے سامنے ہے۔ آج پھر دین اور دینی احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کس نے بتایا ہے اسلام میں جزا و سزا اور انصاف و عدل کا عمل؟ آپ ایک قانون پہ اعتراض کرتے ہیں تو وہ مقننہ پہ اعتراض ہے نا، قانون بنانے والے پر اعتراض ہے۔ آپ جب اسلام کے نظام عدل پر چوٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چوٹ قلب اطہر محمد الرسول اللہ پر پڑتی ہے۔ جب عبادات کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور عبادات کے مقابلے میں کافر لوگوں کے کردار کو ترجیح دی جاتی ہے، جو ظلم اس زمانے میں مشرکین و کفار کرتے تھے آج وہ نام کے مسلمان کر رہے ہیں۔ ہم نے زندگی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور آپ کی سنت اور آپ کے احکام کو بڑی حد تک خارج کر دیا ہے۔ ہماری شادی ہو تو اس میں ہندوؤں کی رسومات پابندی سے اپنائی جاتی ہیں اور سنت کو وہ درجہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر کوئی سنت کے مطابق کرنا چاہے تو مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اصل دوسری اور بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کسی سے کچھ لینے کی امید کیوں ہے؟ کیا ہمیں ہمارا پروردگار کافی نہیں ہے؟ لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ بھی شرط لگاتا ہے۔
وہ بھی فرماتا ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اور تو رب رب تو کرتا رہے، میری بارگاہ کو سجدوں سے خالی تو نہ کر، تو میرے دروازے میری چوکھٹ پہ سجدہ ریز تو رہ۔ اب ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق فیصلے کرتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے حوصلے ہیں، تھوڑی سی ہمارے پاس فرصت ہے، چند روزہ زندگی، ہم سمجھتے ہیں ابھی ایسا کیوں نہیں ہو جاتا۔ اس زمانہ اس کی اپنی تخلیق ہے، اس کے اپنے ہاتھ دست قدرت میں ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ فرعون کے بارے وحی کر کے بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اسے توبہ نصیب نہیں ہوگی اور یہ تباہ ہوگا، غرق دریا ہوگا، اور کوئی اسے رونے والا بھی نہیں رہے گا۔ اس کے 40 برس بعد فرعون غرق ہوا تھا۔ یہ تو اس کے اپنے حوصلے کب تک برداشت کرتا ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل بھاگ گیا، اس لیے کہ مٹ جانا، بھاگ جانا، حرف غلط کی طرح مٹ جانا، یہی باطل کا مقدر ہے۔ تہذیب کیا ہوتی ہے؟ تہذیب ہوتی ہے رہن سہن، میل جول، آداب و اخلاق، یہی تو دین ہے۔ مغرب نے دین کو اور کلچر کو، تہذیب کو الگ کر دیا۔ دین تو رہ گیا کلیسا میں، اب کلیسا میں پادری جو ہے اس کا لباس دیکھ لو، بڑا دیندارانہ لباس ہے۔ کلیسا میں جو عورت نن بنی ہوئی ہے اس کا لباس دیکھ لو، اس نے رومال پہنا ہوا ہے، سکارف پہنا ہوا ہے، اوپر ٹوپی پہنی، اوپر دوسرا سکارف پہنا ہوا ہے، چوغا پہنا، یہاں تک بازو بھی اس کے ڈھانپے ہوئے ہیں، ٹخنوں تک پاؤں ڈھانپے ہوئے ہیں، منہ اس طرح سے چہرہ ڈھانپا ہوا ہے۔ یہ ان کا دین ہے، لیکن یہ کہاں ہے؟ گرجوں میں، بازار میں نہیں ہے، شہر میں نہیں ہے، گھروں میں نہیں ہے۔ گھروں میں کیا ہے؟ کلچر ہے، تہذیب ہے۔ وہ تہذیب کیا ہے؟ مردوں نے جرابیں بھی پہن رکھی ہیں، اس پر پتلون بھی پہن رکھی ہے، گردن پر قمیض کے اوپر نیکٹائی بھی باندھ رکھی ہے، سر تاپا ڈھانپے ہوئے، اور عورتیں برہنہ پھر رہی ہیں۔ یعنی جنہیں ڈھانپنا فرض تھا وہ برہنہ ہے، اور جن کا گزارا ایک نکر پہننے سے، یعنی ناف سے گھٹنوں تک ڈھک جاتے تو گزارا ہو جاتا، وہ پورے ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا کلچر ہے۔ شراب پینا، خنزیر کھانا، یہ ان کی غذا ہے۔ جوا کھیلنا ان کی تفریح ہے، اور بدکاری ان کا کلچر اور تہذیب کا حصہ ہے۔ میں نے سارا مغرب پھر کے دیکھا، ایئرپورٹ پر ٹکٹ کٹانے کی اس میں قطار میں، بسوں میں، ٹرینوں میں، جہازوں میں، بازاروں میں، رش سے بھرے ہوئے بازاروں میں وہ کھڑے اپنے روزگار لگے ہوئے ہیں، بوسو کنار کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تہذیب ہے، کلچر ہے۔ اب اس کلچر کے لیے یہ کلچر خطرہ بن گیا تھا، جو کلچر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جو سنت ہے خیر الانام کی، کہ عورت عورت رہے، مرد مرد ہو، ناجائز عورت مرد کا میل نہ ہو، پردے میں رہے، آبرو سے رہے، لین دین میں حلال ہو، شراب نہ پی جائے، بدکاری نہ کی جائے، کسی کا مال نہ لوٹا جائے، کسی کی جان نہ لی جائے۔ وہ کہنے لگے بھئی یہ تم مسجدوں کے اندر جس طرح ہم نے گرجے کے اندر بند کر دیا ہے، اس کو مساجد کے اندر بند کر دو، مسجد کے باہر ہم تم ایک جیسے ہو جائیں، بس پھر ٹھیک ہے۔ وہ بے نیاز ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں میں یہ سب دیکھ رہا ہوں، اور سب کے نبٹنے کے لیے میں کافی ہوں، لیکن شرط یہ ہے میرے حبیب، تیری طرف سے انہیں جواب میں دوں گا، تیری طرف سے ان سے میں نپٹوں گا۔ لیکن اس کریم نے بھی تو شرط لگا دی، امریکہ جاؤ۔ مغربی تہذیب ہم پہ یہ شرط لگاتی ہے کہ کھانا بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے، تمہاری حفاظت بھی کریں گے، ہم فوجیں بھی دیں گے،
لیکن دین سے نکل آؤ، کپڑے اتار دو، بازاروں میں اچھلو کودو، شرابیں پیو، مہذب ہو جاؤ۔ وہ بے نیاز فرماتا ہے اسی پچھلے زمانے میں چلے جاؤ جو محمد الرسول اللہ کا زمانہ تھا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ انہیں کرنے دو، تم ایک کام کرو، میرے نام کو دہراتے رہو، میری تسبیحات پڑھتے رہو، اور میری بارگاہ کو سجدوں سے آباد کر دو۔ اب ہم ہیں، اللہ کی مدد تو چاہتے ہیں لیکن ہم سے سجدہ نہیں ہوتا۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم سے اس کا نام نہیں لیا جاتا، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ اب ادھر امید ہے، وہ کہتے ہیں لنگوٹی بھی اتار دو بھائی، جیسے ہم ہیں ویسے تم ہو جاؤ، تو کھاؤ پیو موج کرو۔ کھانے کو کیا ملے گا؟ جو خود کھاتا ہے وہی دے گا، نہ خود خنزیر کھاتا ہے ہمیں آم دے گا۔ پینے کو کیا دے گا؟ بھئی خود عمر شراب پہ بسر کرتا ہے تو ہمیں شہد دے گا۔ جس دسترخوان پر کوئی جاتا ہے، اہل خانہ جو کھاتے ہیں وہی کھائے گا۔ اگر ہم مغرب کے دسترخوان پر جائیں گے تو وہی کھانا وہی پینا ہمیں بھی ملے گا جو وہ خود کھا پی رہے ہیں۔ اور ادھر بھی بڑی کڑی شرط ہے، یا اللہ ہماری تو کمر میں بال نہیں پڑتا، ہماری گردنوں میں تو لوہے کے سلاخ ہیں، ہم کس طرح تجھے سجدے کریں، کس طرح تیری بارگاہ میں جھکیں۔ وہ کہتے ہو بے وقوف ہو، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھک لیتے اور رب العالمین کے سامنے نہیں جھک سکتے۔ فیصلہ تیرے مقدر کا تیرے ہاتھوں میں ہے، فیصلہ تیرے مقدر کا تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اب ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ اللہ کرنی چاہیے، سجدے کرنے چاہیے، فرائض کے علاوہ نوافل بھی ادا کرنے چاہیے، راتوں کو اٹھ کر اسے پکارنا چاہیے، اس کو دل میں بسانا چاہیے، اسے زبان پہ سجانا چاہیے، پیشانی کو اس کے نور سے روشن کرنا چاہیے۔ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، اور ہم فیصلے کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں اور پھر بھی کریں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اللہ کی شرط مان لو، اس کا ذکر کثرت سے کرو، اس کے سجدے باقاعدگی سے کرو، اسے یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میری باتیں کرو، میں تمہاری باتیں کروں، میرا شکر کرو، ناشکری سے بچو، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ زندگی بھی کامیابی ہے اور موت بھی کامیابی ہے۔ غیر مشروط کامیابی نہ دنیا داری کی طرف ہے نہ دین کی طرف ہے۔ ادھر رب کریم نے شرط لگائی ہے کہ میری عظمت کو اقرار تو کرو، میرا نام تو لو، مجھے سجدہ تو کرو۔ ادھر کفر نے شرط لگائی ہے کہ لنگوٹی بھی اتار دو، جیسے ہم بے حیا ہیں ویسے تم بھی ہو جاؤ۔ اب فیصلہ تیرے مقدر کا تیرے ہاتھوں میں ہے۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کو صحیح قوت فیصلہ دے اور ہمیں اہل حق کا ساتھ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔